اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ دورہ قرآن اور 29واں پارہ۔ 29ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الملک کے اہم مضامین ہیں، پھر اس کے بعد سورہ قلم کے اہم نکات کا مطالعہ کریں گے، سورہ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح اور سورہ جن، اور اس کے بعد سورۃ المزمل کا خوبصورت تذکرہ، اور اینڈ پر سورہ قیامہ کا ذکر اس پارے میں موجود ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے اہم ترین چیز جو یہاں ہمیں میسج دیتی ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو کھول کر یہاں بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق فرما رکھا ہے۔ تو اس میں سے خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ حیات کا ذکر بعد میں ہے، موت کا ذکر پہلے ہے۔ تو میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اب تمہیں حیات مل گئی ہے نا، تو نظر اپنی موت پر پہلے رکھنا، زندگی کے قدم بعد میں اٹھانا، تو پھر زندگی صحیح ڈگر پہ آ جائے گی۔ کیا خوبصورت میسج ہے۔ اور ساتھ میں یہ سمجھا دیا کہ یہ موت و حیات کو تشکیل کیوں دیا گیا ہے، اس کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے کہ جو خوبصورت عمل کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ بس اس میں دوسرا آپشن بیان ہی نہیں کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا گیا کہ برے عمل کون کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں، کہا کہ کون ہے جو اچھے کام کر کے آتا ہے۔ بس پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی، پہلے تو سوچ ہی بدل لیں، مثبت سوچنا شروع کر دیں، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بس حکم آ گیا ہے کہ اچھے کام کر کے آنا، مطلب اللہ کی بندگی کر کے آنا، اللہ سے محبت کر کے آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر کے آنا، تو یہ حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور حقوق العباد، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پاسداری کر کے آنا، والدین کا خیال رکھنا، اولاد کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا رکھنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنا، انسان کی قدر کرتے رہنا، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی، کائنات کو بھی پولوٹڈ نہ کرنا، پہاڑوں کو، اپنے گراؤنڈز کو، اپنے مقامات کو، کیونکہ یہ کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، اور اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس اچھے کام کر کے آنا۔ ساتھ میں جانداروں کا بھی خیال رکھنا، جانوروں کا خیال رکھنا، پرندوں کا خیال رکھنا، یعنی جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے رکھنا، اس انہماک میں رہنا کہ زندگی ساری اچھائی میں گزرتی چلی جائے یہاں تک کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سب سے بڑا اس کے اندر۔ پھر سورۃ القلم ہمارے سامنے ہے، نون والقلم وما یسطرون، کیا خوبصورت انداز میں قلم کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو اس سے علم کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ قلم کے ذریعے سے قلم کی طاقت کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں اشارہ ہے کہ جو علم دیا گیا ہے کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا، یا قلم کے ذریعے سے منتقل علم کی بات کی جا رہی ہے، انتقال علم کی بات کی جا رہی ہے کہ علم کو دوسروں تک آپ پہنچائیں گے کیسے۔ یہاں علم کی حفاظت کی بات بھی کی جا رہی ہے، جب قلم کی بات کی گئی اور وما یسترون تحریروں کی بات کی گئی، سطروں کی بات کی گئی، بٹوین دا لائنز، یہ بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔
تو علم کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر آپ نے اسے تحریر کی شکل میں رکھا ہے، اسے سیو کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ علم منتقل ہوگا آپ کی انسان کی جتنی محنت پہلے ہو چکی ریسرچ تحقیق، اب اس سے اگلا آنے والا انسان آگے بڑھے گا، تو علم کے پھیلاؤ کی طرف بھی اشارہ۔ یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر ہے، اور اس میں سے سب سے شاندار ذکر ابتدا ہی میں اس صورت میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، آقا کے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین عظیم ترین مقام پر فائز۔ دنیا کو قلیل کہا، متاع دنیا قلیل، دنیا اور اس کی متاع قلیل ہے، سورا کچھ دنیا کے اندر جو بھی موجود ہے اسے قلیل کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو عظیم کہا۔ کاکا کا مسکرانا، بولنا، دیکھنا، سننا، ڈیل کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دنیا کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا، اللہ کو کیسے راضی کرنا، ہر ایک چیز یہ اخلاق ہے، خلق رویے کو کہتے ہیں۔ تو حضور کے بیہیو کو بیان کیا جا رہا ہے، رویوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اسے عظیم قرار دے کر امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اس میں قیامت کے برحق ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرما رہے ہیں۔ نافرمان قوموں کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، قوم عاد کا ذکر کیا گیا، قوم سمود کا ذکر کیا گیا، آل فرعون کا ذکر کیا گیا، فرعون اور فرعونیوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اچھا، یہاں آپ غور کریں گے پچھلی قوموں کا جہاں ذکر ان صورتوں میں آ رہا ہے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف تو اللہ کو مانے یا نہ مانے وہ الگ طرف، لیکن حقوق العباد میں سے بہت ساری چیزیں ان میں تھیں جن کو ہائی لائٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنے سرکش ہو گئے، اتنے نافرمان ہو گئے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ اب یہ ناپ تول کی بات کر کے نا بڑا وسیع جو ہے نا باب کھول دیا گیا ہے، کہ جو شخص جو ہے نا ہر طرح سے دوسروں کو زک پہنچائے، نقصان پہنچائے، اور ان کے مالی معاملات کو خراب کرے، تو چاہے وہ ترازو پر کرے یا کسی اور چیز پر، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کو دھر لیا گیا، عذابوں نے ان کو آ لیا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر قیامت کے دن خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بد نصیب وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا رجسٹر تھما دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اعمال کو درست کرنے کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف آ جائیں، دائیں ہاتھ کی طرف آ جائیں، بائیں سے بچیں، حرام سے بچیں، منکرات سے بچیں۔ پھر سورۃ المعارج ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا آغازی میں بیان ہوتا ہے کہ قیامت کی سختیاں کیا ہوں گی، کس طرح سے قیامت بپا ہوگی، اس کا ہمیں یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ملتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا۔ تو یہ جو کیلکولیشن ہے، یہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے جو 50,000 سال ہیں نا دنیا کے، وہاں کا پھر ایک دن یہ، اچھا یہ قرآن مجید میں ٹینیور مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں، ٹائم پیریڈ مختلف انداز سے بیان کیے گئے، یہاں قیامت کے دن کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور نماز پڑھنے والوں کی بڑی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، ان کی مختلف صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 950 سالہ زندگی کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح سے 950 سال تک ذہن انسانی پر دستک دیتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ قلیل ترین، کم ترین، تھوڑے سے بالکل مختصر ترین لوگ ان پر ایمان لائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سٹرگل کس طرح سے طوالت اختیار کرتی ہے، جہد مسلسل کیا ہوتا ہے،
آپ جب اپنے عقیدے کی سچائی کو جان لیتے ہیں، کسی چیز کی ریئلٹی کو پہچان لیتے ہیں، تو اس پر کبھی کبھی لمبا سفر بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر نتائج تب بھی ویسے نہیں ملتے جیسے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے طوفانوں نے ان کو آ کر گھیرا، اور قوم نوح کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر سورہ جن ہے، جنوں کے ایک گروہ کا قرآن مجید کو سننا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا اور ایمان لانا، ان کا یہاں پر ذکر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شرک سے بیزاری کا یہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اب پھر سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اس کے خوبصورت ترین واقعات، ایک تو ابتدا ہی میں نا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اثر پر آنے والے خوبصورت لباسوں کا تذکرہ چھڑ گیا، آقا علیہ السلام کے اوڑھنے والی چیزوں کا، آقا کی چادروں کا ذکر چھڑ رہا ہے، کمبلوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیسے کہہ کر یا ایھا المزمل، اور پھر آگے یا ایھا المدثر کہہ کر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر لینے والے، تو یہ باب محبت کھلتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ کس چیز میں پڑ جائیں، مشقت میں، مشقت کے لیے تھوڑا آپ پر قرآن اتارا ہے، اتنی یہ جو اس کی ابتدائی آیات ہیں اس میں انتہا درجے کی محبت ہے۔ حبیب آپ رات کو قیام کریں تو حضور قیام کرنے لگے، تو دیکھا کہ میرا محبوب تو تھک بھی جاتا ہے، آرام بھی کرنا ہے، کہا کہ اچھا آدھی رات قیام کر لیں۔ اچھا، اب آدھی رات کا حکم آ گیا تو حضور آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں جاگتے، اور کبھی رسول اللہ کا دل اور زیادہ چاہتا کہ میں زیادہ، لیکن حکم تو آدھی رات کا۔ اچھا، کہا کہ او زید، تھوڑا سا اور بڑھا لیں جب آدھی رات سے۔ اچھا، پھر آدھی رات سے بڑھایا تو حضور دن بھر کی محنت، دعوت، تبلیغ، اس سے تھکے ہوئے جو ہے اب پہلے حصے میں سونا چاہتے، اچھا کچھ کم کر لیں۔ اچھا، اب یہ انداز ایسا ہے نا، آدھی کا رات کر لیں، ساری کر لیں، کم کر لیں، زیادہ کر لیں، گویا یوں ساری ایتوں کا مفہوم نکلتا ہے میرے محبوب رات کے حصے میں ہم سے باتیں کیا کریں، ملاقاتیں کیا کریں، مگر جتنا آپ چاہیا کریں، کم، زیادہ، تھوڑا، آدھا، کیا انداز ہے۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ تہجد کا ذکر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، یہ آپ کے لیے اضافی نماز، اس اعتبار سے عام مسلمانوں کے لیے 5 نمازوں کو ضروری قرار دیا گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 6 نمازوں کو ضروری قرار دیا گیا، اس میں چھٹی تہجد ہے، ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب میں رب کی بارگاہ میں قیام فرماتے ہیں، اور اس کی رفعت اور عظمت دیکھیں، نافع لک کے لفظ آئے ہیں کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی اضافی ہے، تو ساتھ میں اس کا نتیجہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک خاص فضیلت آپ کو عطا کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیا جائے گا، عسیٰ یبعث ربک مقام محمودہ، تو یہ جو عسیٰ یبعث ربک مقام محمودہ کہا گیا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کو جو اضافی فرمایا گیا، بطور نفل کے کہا گیا، تو آقا کے نفل کا عالم یہ ہے، حضور کی اضافی نماز کا عالم یہ ہے کہ مقام محمود ملے، تو حضور علیہ السلام جب فرض نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا مقام عطا ہوگا، وہ تو انسانی حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی گویا کہ قیامت کے دن صدارت فرما رہے ہیں، تو اس دن آقا علیہ السلام کے لیے وہاں پر کرسی محمود رکھوائی جائے گی، دائیں طرف آقا کو اس پر عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا جائے گا کہ گویا آپ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ مقام محمود کے بہت سارے مفاہیم، پھر اذان کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی
مقام محمود کا ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر سورہ مدثر میں جو ابتدائی آیات ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے، ان میں سورۃ المدثر کی آیات بھی ہیں، اور اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہوں اور اپنے قریبی عزیزوں کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت کے میدان میں آپ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے قریبی لوگوں کے پاس دعوت کو پہنچانا ہے، اور رکاوٹیں بھی وہیں سے شروع ہوتی ہیں، مخالفتیں بھی وہیں سے شروع ہوتی ہیں، مزاحمتیں بھی وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کا یہاں پر خوبصورت ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ قیامہ ہے، سورہ دہر ہے، اور سورہ مرسلات ہے۔ یہاں جو مشترکہ اس میں چیز ہے وہ قیامت کے مناظر ہیں، ان میں جن کا ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ انسانی تخلیق کے حوالے سے بات چیت کی گئی، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی، دوزخ کے عذابوں سے یہاں پر ڈرایا گیا ہے، اور ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر مضامین کے مفاہیم موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔